تمہارے یہی ملاٹے تمہارے، دیکھو ایک طرف کہتے ہیں کہ جو تقدیر کا منکر ہے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ باطل ہے۔ کس کا منکر ہے؟ جو تقدیر کا منکر ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا، اس کے خلاف یا اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آسمان و زمین میں، اس کائنات میں اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اس کا ہلنا اللہ نے تقدیر میں، قدر میں کر دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی آسمان و زمین کائنات میں وہی ہوتا ہے جو قدر میں ہے، جو قدر میں نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی؟ جو قدر میں نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں تقدیر کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے، فلاں ڈھنگا سب کچھ ہے، زندیق ہے، سب کچھ ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں خود تقدیر کے منکر ہیں۔ کیسے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔ تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو تمہیں یہ صلاحیتیں کیوں دی گئیں؟ اس لیے دی گئی کہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے۔ تو پھر ان میں سے آدھی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ جتنی دی گئی ہیں سب کی سب کا استعمال کرنا ہے۔ صرف کانوں اور آنکھوں کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ جو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی اس کا بھی استعمال کرنا ہے۔ لہذا جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے کس معاملے میں؟ کہ ہم رسولوں کو دیکھو، اگر رسولوں کا بھیجنا قدر میں نہ کیا گیا ہوتا تو رسول آ سکتے تھے؟ نہیں۔ رسولوں کیا مانتے ہو رسول آئے ماضی میں؟ آئے نا۔ اگر ماضی میں کوئی ایک بھی رسول آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول آ ہی تب سکتا تھا جب رسول کا آنا قدر میں کیا گیا۔ رسول کا آنا قدر میں کیا گیا۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ رسولوں کا آنا قدر میں ہے، قدر میں کیا جا چکا تھا، ابھی تو رسول آئے، تو پھر کیا رسول اسی طرح آتے ہیں جیسے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں رسول اس کے برعکس کسی اور طرح آتے ہیں؟ یعنی کیا رسولوں کا معجزات کے ساتھ آنا قدر میں کیا گیا، تقدیر میں کیا گیا، یا پھر رسولوں کا اس کے برعکس کسی اور کے ساتھ آنا تقدیر میں کیا گیا، قدر میں کیا گیا؟ تو جب آپ غور کرو گے، تحقیق کرو گے، تو آپ کے سامنے کیا آئے گا؟ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ قدر میں کیا کیا گیا، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ، رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا قدر میں کیا، تقدیر میں کیا۔ تقدیر یہ ہے کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ، نہ کہ معجزات کے ساتھ۔ معجزات کے ساتھ آنا تقدیر میں ہے ہی نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ اور رسولوں کا البینات کے ساتھ آنے کے منکر ہیں، تو وہ تقدیر کے منکر ہیں یا نہیں ہیں؟ بتاؤ ذرا۔ اب بتاؤ کہ جو تمہارے ملاٹے کہہ رہے ہیں جو تقدیر کا منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ زندیق ہے، تو تمہارے ملاٹے تمام کے تمام وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، کیا وہ مرتد ثابت نہیں ہو گئے؟ احمد عیسیٰ نے انہیں مرتد ثابت نہیں کر دیا انہی کے فتوے کے مطابق؟ انہیں کافر ثابت نہیں کر دیا انہی کے فتوے کے مطابق؟ انہیں جو ہے وہ خنزیر کی قرادہ، انہیں واجب القتل اور سب کچھ ثابت نہیں کر دیا انہی کے فتوے کے مطابق؟ تقدیر کا منکر ثابت کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اب یا تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ معجزات کے ساتھ رسولوں کا آنا تقدیر میں ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کیا ہو؟ آپ تقدیر کے منکر ہو۔ اے ملاٹو، جو بھی یہ کہتا ہے کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ یا رسول آئے معجزات کرے، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی رسول معجزہ کے ساتھ آیا، کسی ایک بھی معجزہ کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ وہ تقدیر کا منکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا تو اللہ نے تقدیر میں کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25، 57 نمبر سورت، تو آیت نمبر 25 میں کیا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔ قد
قد سے ہی قدر ہے، آگے رے لگا دے. قدر کا مطلب کیا ہے؟ وہی چل رہا ہے جو طے شدہ ہے. جو طے شدہ نہیں ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ چل ہی نہیں سکتا. تو طے شدہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر 2 جمع 2 برابر 4 طے شدہ ہے نا. تو اگر کوئی 2 جمع 2 5 کہتا رہے، 5 کہتا رہے، 5 کہتا رہے، 5 چل ہی نہیں سکتا. کیا چلے گا؟ 4 ہی چلے گا. کیوں؟ کیونکہ 2 جمع 2 4 طے شدہ ہے نا. بالکل اسی طرح لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. تو تقدیر میں کیا کیا؟ قدر میں کیا کیا؟ قد کیا ہے؟ رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجنا. تو جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، یا اگر کوئی شخص یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول کسی ایک بھی معجزے کے ساتھ آیا، تو پھر ایسا شخص کیا ہے؟ تقدیر کا منکر، قرآن کا منکر، قرآن کا کفر کرنے والا. اللہ رب العالمین، جو اللہ مسلمانوں والا نہیں، مذہب والا اللہ نہیں، وہ جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا نہیں، جو رب ہے جس نے تمہیں خلق کیا، آسمان و زمین کا رب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ رب جو ہے، ٹھیک ہے نا، تم اس رب کے منکر، نہ صرف منکر بلکہ تم زبردستی جو جھوٹ ہے، جو خرافات ہیں، وہ قرآن کے اوپر تھوپ رہے ہو، قرآن سے منسوب کر رہے ہو. زبردستی اپنے الفاظ قرآن کے منہ میں ڈال رہے ہو، زبردستی اپنے الفاظ اللہ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ سے منسوب کر رہے ہو، رسولوں سے منسوب کر رہے ہو، وہ باتیں رسولوں سے منسوب کر رہے ہو جو رسولوں نے کہی نہیں. تم کفر و کذب کر رہے ہو رسولوں کا، تم کفر و کذب کر رہے ہو اللہ کا، تم کفر و کذب کر رہے ہو قرآن کا. اب بتاؤ ذرا.